अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शिर्क के बाद सबसे बदतरीन गुनाह बिदअत है, जो सबसे बड़ी गुमराही है, जो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। दीन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुकम्मल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी चीज़ें जन्नत में ले जाने वाली थी वो उम्मत को खोल खोल के बयान कर दी, और जितनी भी चीज़ें जहन्नम में ले जाने वाली थी वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके वजाहत कर दी। हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत ही के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसी में कामयाबी है और इसी में हिदायत है। इसको छोड़कर या उससे आगे बढ़कर या अपनी तरफ से ईजाद करके अगर हम कोई भी ऐसी नेकी करेंगे जिसका ताल्लुक़ ना कुरान से हो ना हदीस से हो, तो फिर वो हमारे अमल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह अल-हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 1 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदील्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउल अलीम। ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहा करो। यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। यानी कि किसी भी मामले में, किसी भी दीन के मामले में हमें अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ना है। जो भी हम नेकी करेंगे वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक ही करेंगे, जो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। उसके अलावा सारी चीज़ें गुमराही हैं, सारी चीज़ें जहन्नम में ले जाने वाली हैं, क्योंकि सुन्नत ही के अंदर हिदायत और कामयाबी है। ना हमें उसमें कुछ बढ़ाना है, ना हमें उसके अंदर कुछ घटाना है। दीन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था वही क़यामत तक रहेगा, ना उसमें कुछ बढ़ाने की गुंजाइश, ना कुछ कम करने की गुंजाइश। एक हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, सही बुखारी हदीस नंबर 5063। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि 3 हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के घरों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुतालिक पूछने आए। जब उन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया गया तो जैसे उन्होंने उसे कम समझा और कहा कि हमारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुकाबला, आपकी तो तमाम अगली पिछली लग़्ज़िशें माफ़ कर दी गई हैं। उनमें से एक ने कहा, आज से मैं हमेशा रात भर नमाज़ पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े से रहूँगा और कभी नागा नहीं होने दूँगा। तीसरे ने कहा, मैं औरतों से जुदाई इख्तियार कर लूँगा और कभी निकाह नहीं करूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनसे पूछा, क्या तुमने ही ये बातें कही हैं? सुन लो, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं तुम सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, मैं तुम सबसे ज़्यादा परहेज़गार हूँ। लेकिन मैं अगर रोज़े रखता हूँ तो अफ्तार भी करता हूँ, अफ्तार भी करता रहता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और मैं औरतों से निकाह करता हूँ। मेरे तरीक़े से जिसने बेरग़बती की वो मुझ में से नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसी नेकी जिसका सबूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ना हो, तो ऐसी नेकी इंसान की बेकार जाएगी, बल्कि वो गुनाह बनेगी और वो गुमराही की तरफ ले जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा इरशाद फरमाते, चाहे जुमे का खुतबा हो या अक्सर और भी जब कभी खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तो उसके अंदर इरशाद फरमाते, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते
تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وہ لشکر صبح یا شام تک تمہیں آ لے گا۔ اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے۔ حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، بہترین طریقہ۔ اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود ہی نکالے گئے ہوں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 14 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات کا اضافہ کیا جو اس میں نہیں، تو اس کی بات ناقابل قبول ہے۔ یعنی کوئی بھی نیکی اگر ہم کریں گے اس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر کتنی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو لوگوں نے خود ہی ایجاد کر لی ہیں، جن کا ثبوت نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، نہ قرآن سے ملتا ہے، اور لوگ اسے دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ کام سارے گمراہی ہیں، اور یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607 کے اندر ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ملے اسے نہ کریں، وہ گمراہی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری 2697، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو میرے دین میں نہیں تھا وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ کوئی بھی ایسی نیکی، کوئی بھی ایسا کام ایجاد کیا جو اس دین کے اندر نہ تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، نہ قرآن میں، اور لوگوں نے اپنی طرف سے اسے ایجاد کر دیا، تو ایسا کام پھر مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ یعنی کہ ایک ایک بات کے اندر اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی کہ کوئی بھی نیکی جس پہ اللہ کے رسول کا حکم نہ ہو، جس میں اللہ کے رسول کا طریقہ نہ ہو، یہ سارے کے سارے عمل مردود ہیں، گمراہی ہیں، اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ کامیابی صرف اور صرف قرآن و سنت کے اندر ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہی عمل کریں۔ جو بھی چیز اگر ہم نیکی کر رہے ہیں، سمجھ کر کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں یہ بدعت تو نہیں، یہ بدعت، یہ گمراہیاں، یہ ساری خسارے والی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے آخر میں قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 105، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔
یعنی جب ہمارے پاس قرآن بھی ہے الحمدللہ، حدیث رسول بھی ہے، اس کے بعد بھی ہم تفرقہ ڈالیں اور اختلاف کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ ایسے لوگوں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف قرآن و سنت ہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو بھی عمل کریں اس کو جانچیں پرکھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، تو پھر ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ وہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور وہ گمراہیاں ہیں، اور پھر وہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔